ذرا اس مصروف ترین شہر کو دیکھیے۔ یہ ترکی کا سب سے بڑا شہر استنبول ہے۔ یہ وہی استنبول ہے جو کبھی قسطنطنیہ ہوا کرتا تھا۔ یہ شہر قدیم رومی اور بازنطینی سلطنت کا دارالحکومت بھی رہا ہے۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ اس شہر کو فتح کرنے کے لیے کئی جرنیلوں اور کئی بادشاہوں نے قسمت آزمانے کی کوشش کی؟ یہاں تک کہ عثمانی سلطان بایزید نے بھی قسطنطنیہ کو فتح کرنے کے لیے اس کا محاصرہ کیا، اور فتح کے بالکل قریب ہی تھے تو امیر تیمور کے سلطنت عثمانیہ پر اچانک حملے نے انہیں محاصرہ اٹھانے پر مجبور کر دیا۔ لیکن کسے معلوم تھا کہ اس شہر کی فتح عثمانی سلطان کے ہاتھوں میں ہوگی، جس کی عمر بمشکل 20 سال تھی، اور یہ وہی سلطان تھے جنہیں میں اور آپ سلطان محمد فاتح کے نام سے جانتے ہیں۔ جب انہیں اپنے والد کی وفات کی خبر ہوئی تو وہ اس وقت دوسرے شہر میں تھے۔ وہ فوراً ایک عربی گھوڑے کے اوپر سوار ہوئے اور یہ کہتے ہوئے کہ مجھ سے جو بھی محبت کرتا ہے میرے ساتھ آ جائے۔ انہوں نے درہ دانیال کو عبور کیا اور ادرنا پہنچے۔ ناظرین، تخت نشینی کے وقت سلطان محمد فاتح نے بہت زیادہ خزانہ لوگوں میں تقسیم کیا اور لوگوں کو اپنی طرف متوجہ کر لیا۔ سلطان محمد فاتح نے سلطان بننے کے بعد پہلا کام یہ کیا، انہوں نے قسم کھائی تھی کہ قسطنطنیہ کو میں فتح کر کے رہوں گا۔ لیکن اس سے پہلے انہوں نے تمام ساتھ والے پڑوسی ملکوں کے ساتھ اپنے حالات اچھے کیے اور امیر کرمانی کی بیٹی کے ساتھ نکاح کیا اور اسے اپنی سلطنت میں لے آئے۔ امیر کرمانی کی حمایت حاصل کرنے کے بعد انہوں نے اپنا پہلا قدم اٹھا دیا۔ سلطان کا پہلا قدم یہ تھا کہ ایک بہت بڑی فوج بنائی گئی اور جس میں لاکھوں کی تعداد میں فوجیوں نے شرکت کی۔ تمام ملکوں سے حالات بہتر کرنے کے بعد اور ایک بڑی فوج تیار کرنے کے بعد سلطان محمد فاتح نے یورپ کے ساحل پر اور قسطنطنیہ سے تقریباً 5 میل دور ایک بہت بڑا قلعہ تعمیر کروانا شروع کر دیا۔ جب اس کی خبر قسطنطنیہ میں پہنچی تو قسطنطین نے اس کے خلاف احتجاج کیا اور اسے رکوانے کی کوشش کی، مگر ناکام رہا۔ قسطنطنیہ کا بادشاہ یہ بات اچھی طرح جانتا تھا کہ یہ قلعہ خاص کر قسطنطنیہ پر حملے کے لیے استعمال کیا جا رہا ہے اور یہ قسطنطنیہ پر فتح حاصل کرنے کے لیے بنایا جا رہا ہے۔ سلطان محمد فاتح نے جب یہ قلعہ بنایا تو اس کے بعد کوئی بھی بحری بیڑا ترکیوں کی اجازت کے بغیر یہاں سے نہیں گزر سکتا تھا، اور جو بیڑا بغیر اجازت کے گزرنے کی کوشش کرتا اسے گرا دیا جاتا۔ سلطان محمد فاتح نے قلعہ تعمیر کرنے کے بعد 1.5 لاکھ فوج اکٹھی کی، اور یہ فوج کافی نہ تھی کہ قسطنطنیہ کو فتح کیا جا سکے، کیونکہ قسطنطنیہ مثلث نما تھا اور اس کے 2 حصے پانی میں تھے اور ایک حصہ خشکی پر تھا۔ یہی وجہ تھی کہ کوئی بھی بری فوج اس کو فتح نہ کر سکتی تھی۔ ناظرین، سلطان محمد فاتح نے اپنی فوج کو اکٹھا کیا اور اپنی فوج کو تربیت دی، اور اس کے ساتھ ساتھ بہت بڑی توپیں بنائی گئیں، اور ایک بڑی توپ بنائی گئی جس کو شاہی توپ کا نام دیا گیا۔ تمام انتظامات مکمل کرنے کے بعد محمد فاتح نے حکم دیا کہ 150 کشتیاں بھی بنائی جائیں جو ہمیں بحری راستے سے قسطنطنیہ تک لے کے جائیں گی۔ آخر وہ وقت آیا کہ قسطنطنیہ کا محاصرہ کر لیا گیا، اور سلطان محمد فاتح نے قسطنطنیہ میں اپنے پنجے گاڑ دیے، اور 40 دن تک لڑائی ہوتی رہی۔ قسطنطنیہ کے بادشاہ کو جب پتہ چلا کہ محمد فاتح کی کشتیاں 150 کشتیاں وہ سمندر میں اتری ہوئی ہیں، تو اس نے کشتیوں پر حملہ کر دیا اور تمام کشتیوں کو جلا دیا۔ سلطان محمد فاتح کو جب خبر ہوئی کہ کشتیوں کو جلا دیا گیا ہے تو وہ خود سمندر کے کنارے آئے اور اپنا گھوڑا بھی سمندر میں اتار لیا۔ ناظرین، 40 دن لڑائی ہوتی رہی لیکن کوئی خاطر خواہ فائدہ نہ ہوا۔ سلطان محمد فاتح نے جب دیکھا کہ فتح نصیب نہیں ہو رہی تو انہوں نے ایک پلان بنایا اور ایک سڑک بنائی جس کے اوپر لکڑیاں بچھا دی گئیں، اور ان لکڑیوں کے اوپر کشتیوں کو چلایا گیا
کشتیوں کو گھسیٹتے گھسیٹتے کئی میل کا سفر کرنے کے بعد شہر کی دوسری جانب کشتیوں کو پانی کے اندر چھوڑ دیا گیا۔ کشتیوں کو جب دوسری سائڈ پہ لایا گیا تو دونوں طرف سے محمد سلطان فاتح نے حملہ کر دیا۔ سلطان محمد فاتح کی فوج نے جب دونوں طرف سے حملہ شروع کر دیا تو بازنطینی فوج کے حوصلے پست ہونے لگے اور ان کو شکست نظر آنے لگی۔ یکے بعد دیگرے حملوں کی وجہ سے ان کے حوصلے پست ہو گئے اور انہوں نے شکست آہستہ آہستہ قبول کرنا شروع کر دی۔ توپوں کے تابڑ توڑ حملے کی وجہ سے قلعے کی ایک دیوار گر گئی، جس کی وجہ سے ترکیوں کے تمام فوجی اس قلعے کے اندر داخل ہو گئے اور ان کو فتح حاصل ہو گئی۔ قلعے کی چھت کے اوپر حسن نامی ایک کمانڈر نے جا کے جھنڈا لگایا اور اسی وقت وہ شہید ہو گیا۔ جب قسطنطنیہ فتح ہو گیا، شہر کو فتح کر لیا گیا، تو سلطان محمد فاتح ظہر کے وقت اپنے گھوڑے پر بیٹھ کر شہر میں داخل ہوئے اور لوگوں سے بات چیت کی اور تمام لوگوں کو کہا کہ آپ لوگوں کی جان اور مال کی ذمہ داری آج سے ہماری ہے۔ آپ لوگ اپنی عبادت کر سکتے ہیں، آپ جیسے چاہیں عبادت کر سکتے ہیں، آپ کو کوئی نہیں روکے گا۔ ناظرین، اس سے آگے کی فتوحات اگر آپ حاصل کرنا چاہتے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے گا۔ ہم انشاءاللہ اگلی ویڈیو اس سے آگے بنائیں گے کہ سلطان محمد فاتح نے کس طرح اپنی فتوحات کو جاری رکھا۔ ناظرین، اپنا خیال رکھیے گا، مجھے دیں اجازت، اللہ حافظ۔